جب تک حرام کھائیں گے تو سکون تو مل نہیں سکتا، چیزیں سستی نہیں ہو سکتی، مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ حرام بھی کھائیں اور پھر ہمیں سکون بھی ملے، عزت بھی ملے، عافیت بھی ملے، راحت بھی ملے، مہنگائی بھی نہ ہو، چیزیں بھی سستی ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے پیٹرول سے آگ نہیں بجھ سکتی، ان گناہوں کے کرنے سے مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ ہماری قوم جو ہے ان گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ تو اپنے ہاتھوں اپنے ملک کو ہم تباہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ان بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ اپنے ملک کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر مہنگائی بھی ہے، اس کے نتیجے میں بدامنی بھی ہے، اس کے نتیجے میں ڈاکہ زنی بھی ہے، اس کے نتیجے میں بدماشی بھی ہے، عیاشی فحاشی بھی ہے، اس کے نتیجے میں چوری ڈکیتی بھی ہے، اسی کے نتیجے میں ظالم حکمران بھی ہے جو مسلط ہے ہمارے ملک کے اوپر۔ انہیں اس سے غرض نہیں کہ ملک ڈوبتا ہے یا تیرتا ہے، اور عوام جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے یا نہیں ہے، بس انہیں تو اپنی کرسی کی فکر ہے، اور کس طریقے سے دولت ہمیں حکومت کے ذریعے ملے اس سے غرض ہے۔ تو بھئی یہ 5 ہیں بڑے بڑے گناہ۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم یا تو ملازم پیش آئیں یا تجارت پیش آئیں، بس یہاں سے آغاز کر رہے ہیں اپنا جائزہ لینے کا۔ جو تاجر ہیں تو دیکھیں ہم کہاں کہاں دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں، دیکھیں اور دیکھ کر کے بچیں۔ جو چیز جیسی ہے ویسی کہہ کے بیچ دو، نقلی تو نقلی بتا کے بیچ دو، وزن کم ہے تو کم بتا کر کے بیچ دو، یا پھر وزن پورا کر کے دو، نقلی ہے تو بتا دو یہ نقلی ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ 1 نمبر ہے۔ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اور بیشتر لوگ ملازم پیش ہیں، تو ملازمت میں بڑی خرابیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ قدم قدم پر وقت کی چوری ہے، کام کی چوری ہے، زبان کی چوری ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ عام ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی حرام خوری عام ہے۔ جو حرام کھائیں گے تو بس اللہ بچائے، دنیا اور آخرت کے اندر سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اپنا جائزہ لیں، اور باقی گناہ جو ہے رشوت کا ہے اس میں بھی جہاں تک ہو سکے رشوت سے بچنا چاہیے۔ لینے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، وہ تو ہر حال میں حرام ہی حرام ہے، اور حدیث میں ہے کہ رشوت لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ تو جب آخرت میں جہنم ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے جہنم ہوگی، عذاب ہوگا، وبال ہوگا، اور یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ البتہ بعض دفعہ دینے میں آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان کا قانونی حق بھی ہے، جائز حق بھی ہے، حق جائز بھی ہے، قانونی بھی ہے، قانونی تقاضے بھی اس کے پورے ہیں، اس کے باوجود کوئی کام کر کے نہیں دیتا۔ اس صورت میں دینے والا گنہگار نہیں ہوتا، بس لینے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں گنجائش بھی ہے۔ ایسے ہی آپس میں بھی اپنے کاروبار کے اندر دیکھیں کہ سودی بینکوں سے تو کاروبار نہیں کر رہے ہیں، اگر سودی بینکوں سے کاروبار کر رہے ہیں تو ختم کریں، غیر سودی بینک بھی اللہ کے فضل سے موجود ہیں، ان کے ذریعے کاروبار کریں، انشورنس کرانے سے مکمل پرہیز کریں، اس کی جگہ تکافل کرا لیں۔ تو ہمارے عوام کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو سودی معاملات کر رہے ہیں، وہ اپنے سودی معاملات سے توبہ کریں، سودی بینکوں سے اپنا سرمایہ نکالیں اور غیر سودی بینکوں کے اندر منتقل کریں، ان کے ذریعے اپنا کاروبار کریں، تھوڑی سی دشواری بھی ہو تو اسے قبول کریں تاکہ حرام سے تو بچیں، اور خود بھی کہیں حرام خوری کا کوئی دروازہ نہ ملتا ہے تو اس سے دور بھاگیں۔ کسی طریقے سے حرام کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، پہننے کو مل رہا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب مسلمانوں کو ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچ کر کے اور دیگر گناہوں سے بچ کر اپنے حالات بہتر کرنے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جائے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ www.darsequran.com